تو آج ہم بات کرنے والے ہیں مشرق وسطیٰ میں ایک ایسی فوجی پیش رفت کی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ خطے کا پورا نقشہ ہی بدل سکتی ہے۔ جی ہاں، ایک ایسی ڈیلیوری ہوئی ہے جو رپورٹس کے مطابق اتنی بڑی ہے کہ اس نے پورے خطے میں پاور بیلنس کو آپ کہہ لیں ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی صرف ایک طیارے کا سودا اتنا بڑا فرق پیدا کر سکتا ہے؟ چلیں، ذرائع جو بتا رہے ہیں اس کی روشنی میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیے، رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ جو چیز کل تک ایران کی سب سے بڑی کمزوری سمجھی جاتی تھی، یعنی اس کی پرانی آؤٹ ڈیٹڈ ایئر فورس، وہی اب اس کی سب سے بڑی طاقت بننے جا رہی ہے۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی ہیڈ لائن سے۔ مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ روس نے اپنے جدید ترین سو-35 فائٹر جیٹس ایران کو ڈیلیور کر دیے ہیں۔ پہلی کھیپ کہا جا رہا ہے کہ ایران پہنچ چکی ہے، اور یہ تعداد بھی بتائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پہلی کھیپ میں 16 طیارے شامل ہیں، تو یہ صرف کوئی افواہ نہیں بلکہ ایک ٹھوس خبر بن جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ سو-35 جیٹ آخر ہے کیا چیز، اور ذرائع اسے اتنا اہم کیوں قرار دے رہے ہیں؟ آئیے ذرا اس کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں۔ تو آخر کیا چیز اس جیٹ کو ایک گیم چینجر بناتی ہے؟ بھائی، اس کی کچھ خاص ٹیکنیکی وجوہات ہیں، آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ طیارہ 4.5 جنریشن کا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صلاحیتوں میں 5th جنریشن کے طیاروں کے بہت قریب ہے، یعنی انتہائی جدید۔ اب ذرا اس کے ہارڈ ویئر کو دیکھیں۔ اس میں جو انجن ہے AL-41F1S، وہ وہی انجن ہے جو 5th جنریشن کے طیاروں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ساتھ میں اس کا IRBS-E ریڈار سسٹم، اور سوچیں 8000 کلوگرام تک ہتھیار لے جانے کی صلاحیت، یہ سب مل کر اسے ایک بہت ہی خطرناک مشین بناتے ہیں۔ لیکن اس کی اصل طاقت جو بتائی جا رہی ہے وہ ہے اس کا میزائل سسٹم۔ یہ ایک ٹیئرڈ سسٹم ہے، مطلب یہ شارٹ رینج سے لے کر 450 کلومیٹر دور تک کے ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتا ہے، اور اس میں BVR یعنی بیونڈ ویژول رینج میزائل بھی ہیں، مطلب پائلٹ کو ٹارگٹ نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا اور وہ اسے تباہ کر سکے گا۔ اور ہاں، یہ ایک ملٹی رول فائٹر ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ہوا میں دوسرے طیاروں سے نہیں لڑتا، بلکہ یہ زمین اور سمندر پر موجود ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس سے اس کی اسٹریٹجک اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس طیارے کی آمد سے ایران کے اوپر آسمانوں میں کیا بدلا ہے؟ اس کے فوری اسٹریٹجک اثرات کیا ہیں؟ دیکھیں، ایران کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی ایئر فورس کی کمزوری تھی، خاص طور پہ جب اس کا مقابلہ امریکہ کے F-15، F-16 یا F-35 جیسے طیاروں سے ہوتا۔ تو ذرائع کے مطابق یہ ڈیلیوری بالکل اسی ایک کمزوری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اصل پلان کے مطابق تو یہ طیارے 2026 میں ملنے تھے، لیکن خطے میں جو حالات تیزی سے بدلے ہیں اور جو پریشر بڑھا ہے، اس کی وجہ سے اس ڈیلیوری کو بہت تیزی سے ابھی مکمل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ رپورٹ کے مطابق نتیجہ یہ ہے کہ خطے میں امریکہ اور اسرائیل کی جو کئی دہائیوں سے فضائی برتری قائم تھی، وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں دنیا کی دوسری بڑی طاقتیں، خاص طور پر روس اور چائنا، کہاں کھڑی ہیں؟ ان کا کیا کہنا ہے؟ رپورٹ میں روس کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا ایک بیان کوٹ کیا گیا ہے، اور وہ بیان بہت واضح ہے۔ اگر ایران پر حملہ ہوا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ تو یہ صرف ایک بیان نہیں ہے، اسے ایک براہ راست وارننگ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، ایک ایسا پیغام کہ اب ایران اکیلا نہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی عالمی طاقت کھڑی ہے۔ اور یہ سپورٹ صرف روس کی طرف سے نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین کے وزیر خارجہ نے بھی بالکل اسی طرح کی وارننگ دی ہے۔ تو اب تصویر یہ بن رہی ہے کہ ایران کے پیچھے ایک نہیں بلکہ 2 سپر پاورز کھڑی ہیں، اور ظاہر ہے یہ بات کسی بھی ممکنہ جنگ کے پورے کیلکولس کو ہی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تو آئیے آخر میں ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے مطابق اب خطے کی نئی اسٹریٹجک حقیقت کیا بن گئی ہے، ایک نیا علاقائی توازن۔ یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ خطے میں کئی دہائیوں سے قائم
فضائی برتری کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اس پوری رپورٹ سے 3 بڑی باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، ایران کا دفاع اب بہت مضبوط ہو گیا ہے، اس کی فضائی کمزوری ختم ہو گئی۔ نمبر 2، روس اور چین کی کھلی حمایت نے ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ یعنی روک تھام کا کام کیا ہے۔ اور نمبر 3، ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن رپورٹس کے مطابق اب بدل چکا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا یہ جو نیا فوجی توازن بنا ہے، یہ خطے میں امن لائے گا، یا پھر یہ ایک نئی اور شاید پہلے سے زیادہ خطرناک ہتھیاروں کی دوڑ شروع کر دے گا؟ اس کا جواب تو اب آنے والا وقت ہی دے گا۔